دوستوں، آج ماہ سفر کی 16 تاریخ جمعرات کے دن مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سفر کی 16 تاریخ جمعرات کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اس چینی کو بتائی گئی جگہ پر رکھ دیجیے گا۔ چینی کا ایک ایک دانہ آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا۔ ایک ایک دانہ آپ کے لیے 1-1 کروڑ روپیہ لے کر آئے گا۔ مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھنے سے اگر آپ کی اولاد، آپ کی دکان، آپ کے دفتر ہر مقصد میں کامیابیاں ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ وظیفہ ماہ سفر کی 16 تاریخ جمعرات کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ مٹھی بھر چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے باوضو مصلے پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر آج کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے تو رب کعبہ کی قسم منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ کرتے ہی مل جائے گا۔ سفر کا مہینہ جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، آج مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے گھر کی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں، اگر آپ کے گھر میں موجود جتنی بھی بیماریاں ہیں، تمام کی تمام بیماریاں شفائے کلی میں تبدیل ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ مقروض بیٹا ہے، اگر کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، قرضدار دروازے پر آ کر اس کو گالیاں دیتے ہیں، تو آج ماہ سفر کی 16 تاریخ جمعرات کے دن مٹھی بھر چینی پر آپ لوگ قرض سے نجات کی نیت کریں اور یہ وظیفہ پڑھیں۔ قرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ایک مٹھی بھر چینی، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری بندشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ہمارے کاروبار میں بندش ہے، بیٹیوں کے رشتوں میں بندش ہے، نظر بد، جادو، جنات کے اثرات ہیں، یقین کیجئے گا صرف ایک مٹھی چینی پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر طرح کی بندشیں، چاہے وہ رشتوں کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہیں، آپ کی اولاد کے حوالے سے ہیں، میاں بیوی میں محبت کے حوالے سے ہیں، یقین کیجئے گا ہر طرح کی بندش چھوٹ جائے گی، ہر طرح کی بندش کٹ جائے گی۔ صرف ایک مٹھی چینی پر آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے اور جس حاجت کے لیے پڑھنا ہے اس حاجت کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ماہ سفر کے مہینے میں جس گھر میں سفر کی 16 تاریخ جمعرات کے دن ایک مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھی جائے، اس گھر کے بچے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر بندہ اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ مٹھی بھر چینی کو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، آپ کی مٹھی بھر چینی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ بس یہ یاد رکھیے گا کہ چینی صاف ستھری ہو، چینی میں کوئی چیز مکس نہ ہو۔ بعض اوقات باورچی خانے میں چینی میں کوئی چیز مکس ہو جاتی ہے، کچھ گر جاتا ہے، بس آپ نے غور کرنا ہے کہ چینی صاف ستھری ہو۔ اب آپ نے مٹھی بھر چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر اس خاص عمل کو باوضو مصلے پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ اللہ والوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ماہ سفر المظفر کے مہینے کو منحوس والا مہینہ کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس مہینے کو برا سمجھتے تھے، وہ لوگ تو اس مہینے میں نہ کاروبار کرتے تھے، نہ شادی بیاہ کرتے تھے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ بھی تمام مہینوں کی ہی طرح اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے میں ہر کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کاروبار کر سکتے ہیں، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ شادی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مہینہ بھی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں،
کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک احادیث مبارکہ ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے، تو آپ کو بھی چاہیے، ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سب بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، اور نہ ہی پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ سفر کی تیسری جمعرات کا دن برکت والا دن ہے، یہ عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ سفر کی تیسری جمعرات کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن یہ تسبیح پڑھ لی، تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دیں گے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ سفر کی 16 تاریخ جمعرات کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ سفر کی تیسری جمعرات سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشنوں سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہیں انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب ماہ سفر کی تیسری جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے،
نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگنا ہے تو مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے۔ رحمتیں، برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر، منگتا، بھکاری، فقیر بن کر ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں، برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا پورے سال کے فائدے اٹھاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج لاپرواہی مت کرنا۔ پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت، تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، میری آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ سفر کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی، رحمتیں، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے۔ آج ماہ سفر کی تیسری جمعرات کا دن ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج ماہ سفر کا مہینہ ہے، میرے مالک و مولا تو رحمان ہے، تجھے شان کریمی کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما، کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما، ان کی ہر دکھ درد پریشانیوں کو دور فرما، ان کو عروج اور نصرت عطا فرما۔ جو مسلمان ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ میرے مولا، اس پوری دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان
بسے ہیں ان سب کو ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، جامع کوثر کے حوض اپنے آقا دو عالم کے دست مبارک سے پینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 اللہم آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، اور اپنے پورے نام کے ساتھ لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے، اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے، اور تمام سننے والے، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ سفر کی تیسری جمعرات کا دن ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا پھر کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے اگر وظیفے کی کوئی خاص بات چھوٹ گئی، آپ سے وظیفے کا کوئی خاص حصہ مس ہو جاتا ہے، تو پھر نہ کہیے گا کہ عمل کا فائدہ نہ ہوا۔ پوری ویڈیو دیکھنی ہے، مقصد کو ذہن میں رکھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آج ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن پڑھتے ساتھ ہی آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ یہ آج کا خاصم خاص وظیفہ ہے، یہ آج کی خاصم خاص تسبیح ہے، یہ آج کا وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پورے سال کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی کچھ بھی مانگتا ہے مانگ لیجئے گا۔ آج ماہ سفر کی تیسری جمعرات ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کا مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا آپ کا، اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں۔ آج اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو صاحب اولاد ہونے کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، فوری طور پر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ روزہ رسول پر یا پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کر رہے ہیں۔ ایک مٹھی چینی اپنے سامنے رکھیں، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، کیونکہ خاص رزق اور دولت کے حوالے سے ہے، تو آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کہ اے رزق دینے والی ذات۔ جب انسان ماہ سفر کے مہینے میں مٹھی بھر چینی پر رزق اور دولت کی نیت کر پڑھنا شروع کرتا ہے تو میرا رب غیب سے رزق کے اسباب پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے لیے آپ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، وہ رزق خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ آج ماہ سفر المظفر کی 16 تاریخ ہے اور تیسری جمعرات کا دن ہے۔ مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھنے سے پہلے یا رزاقو کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے مٹھی بھر چینی پر صرف 11 بار یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ 11 بار یا رزاقو کو پڑھتے ہی 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں،
300 رزق کے دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ آج اگر صرف 11 بار یا رزاقو کو پڑھنے سے آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت مل جائے، آپ کے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، بند کاروبار چل پڑیں، کاروبار میں ترقی عروج اور کامیابی مقدر ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ بس آپ نے 11 بار یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا۔ توجہ کیجئے گا، یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا رزاقو پڑھتے دوران رب کریم سے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں۔ 11 بار یا رزاقو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھلیں گے، فقیری سے بادشاہی نصیب ہو جائے گی، مانگنے والے سے بانٹنے والے ہو جائیں گے۔ اب آپ نے 11 بار یا رزاقو پڑھتے ساتھ ہی مٹھی بھر چینی کو کھول کر چینی پر پھونک مارنی ہے، مٹھی کو دوبارہ بند کر لینا ہے۔ مٹھی کو بند کرتے ہی دوبارہ بغیر کسی سے بات کیے آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ سورۃ الکوثر کو دولت کا کامیاب وظیفہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر سے نظر بد، حسد، جادو، جنات اور تمام رکاوٹوں، بندشوں کا آخری حل کہا جاتا ہے۔ آج جو کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، کہتے ہیں کہ اولاد ہو نہیں سکتی، ڈاکٹرز نے بانجھ پن قرار دے دیا ہے۔ مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھ کر اولاد کے لیے مانگ لیں، نرینہ اولاد ملے گی۔ بیٹا مانگیں گے بیٹا ملے گا، اولاد کے لیے پڑھیں گے اولاد ملے گی۔ مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھیں گے، قرض سے نجات ہوگی۔ میں کہتا ہوں آج ماہ صفر المظفر کی 16 تاریخ جمعرات کے دن مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، آپ کی ہر چھوٹی بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج ماہ صفر کے مہینے میں مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ اب آپ نے سورۃ الکوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 ٹائمز پڑھنے میں کتنا ہی وقت لگ جائے گا؟ صرف 1 منٹ میں پورا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ توجہ کیجئے گا کہ وظیفے کا طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، آپ نے وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا سمجھ کے کیجئے گا، اپنی منمانی مت کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 10 ٹائمز 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار سورۃ الکوثر پڑھتے دوران اگر آپ 10,000 حاجات کو کاغذ پر لکھ کر، اپنی 10 حاجات کو لکھ کر 10 بار سورۃ الکوثر پڑھیں گے، میرا یقین کیجئے گا 10 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے آپ کی 10 ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی، 10 خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ اب رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں آج کی رات مانگ لیجئے گا۔ آج ماہ صفر المظفر کی 16 تاریخ ہے اور تیسری جمعرات کا دن ہے۔ رب کریم سے مانگنے والے کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے سے 10 بار پڑھ کر مٹھی کو کھول کر پھونک مار لیجئے گا۔ چینی پر پھونک مارتے ہی آپ نے فوری طور پر مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ اور آج کا تیسرا وظیفہ جو آپ لوگوں نے اس عمل میں کرنا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے تیسرے نمبر پہ یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات، اور یا محمد کا مطلب ہے
رب کریم کے حبیب کی ذات اللہ والوں کا کہنا ہے، جب آپ لوگ اس خاص مہینے میں، سفر کے مہینے میں اور تیسری جمعرات کو یا اللہ یا محمد کا عمل پڑھا جاتا ہے، یا اللہ سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، یا محمد سے اللہ کے رسول راضی ہو جاتے ہیں، اور جس بندے سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ جس بندے سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ آج جو لوگ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں، جس میں ہر قدم پر غیبی مدد آپ کے ساتھ ہو، کبھی کسی محتاجگی کا آپ کو سامنا نہ ہو، یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آج میں نے آپ کو یہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اب آخر میں آپ لوگوں نے الف لام میم کا ورد کرنا ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ یا اللہ یا محمد پڑھ لیں، چینی پہ دم کریں، پھر دوبارہ مٹھی کو بند کریں، اب آپ لوگوں نے الف لام میم کا خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ الف لام میم یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جس کا ترجمہ یا تو اللہ رب العزت کو معلوم ہے، یا اللہ رب العزت کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو معلوم ہے۔ اس کے علاوہ اس روح عرش پر، اس کرۂ عرش پر کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو الف لام میم کے بارے میں پتہ ہو کہ الف لام میم کا ترجمہ ہے کیا۔ اللہ والوں، الف لام میم آپ لوگوں نے صرف اور صرف آپ لوگوں نے 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ الف لام میم پڑھنے کے بعد آپ نے چینی پہ دم کرے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریے گا کہ اول آخر آپ لوگ 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا پھر 5 بار پڑھ لیں، یا 3 بار پڑھ لیں۔ 3 بار سے کم مت پڑھیے گا۔ پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ نے عمل کو شروع کر لیا، عمل کو ختم بھی کر دیا، اور مٹھی جو ہے آپ کی چینی کی اس پر پھونک بھی مار دینی ہے۔ اب آپ نے مٹھی پر چینی پر یہ 4 اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے تعداد کے مطابق پڑھنا ہے۔ اپنی منمانی نہیں کریے گا، آگے پیچھے نہیں پڑھنا، کم از کم جو میں نے آپ کو بتایا وہی پڑھنا ہے، کم یا زیادہ نہیں پڑھیں۔ مٹھی پر چینی پر پھونک مارتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے آپ لوگوں نے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ کے دل کو سکون ہو جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی، سچی توبہ قبول ہو گئی، اس کے بعد پھر آپ لوگ مانگنا شروع کر دیں۔ آپ لوگوں نے جب دعا مانگ لی دل کھول کے اس چینی کے ساتھ، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس چینی کو آپ لوگ صدقہ کر دیں اللہ کی راہ میں۔ صدقہ دیکھیں بہت طریقے کا ہوتا ہے، کوئی میٹھی چیز بنائے اور بانٹ دیں، صدقہ ہو جائے گا، اس چینی کو استعمال کریں، یا پھر آپ لوگ اس چینی کو کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں کہ کیڑے مکوڑے کھا لیں، یا پھر قبرستان میں ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے زیادہ ہوتے ہیں، وہ اس چینی کو کھا لیں گے، یا پھر ایک پلیٹ میں کر کے اپنی چھت پہ رکھ دیں تو وہاں پر بھی کھا لیا جائے گا۔ کوشش کریے گا بے حرمتی نہ ہو، پاؤں کے اندر چینی نہ آئے، کیونکہ آپ لوگوں نے اس چینی کے اوپر روحانی عمل کیا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ صدقہ آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں۔ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ کرنے سے اللہ پاک کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی رحمتوں کے ہم لوگ سائے تلے آ جاتے ہیں۔ اور جب اللہ پاک ہم پر رحمان ہو جائے، پھر کون ہے اس دنیا کے اندر جو ہمیں تنگ کرے، کون ہے جو ہمیں پریشان کرے۔ اللہ والوں، یہ عمل خود بھی کریں اور دوسروں کو یہ بتائیں۔ انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔